بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلپ اور پچھلی قسط میں ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ فدیے کی مقدار، روزے کے فدیے کا کیا مطلب ہے اور روزے کا فدیہ کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے، اور آج ہم آپ کو بتلائیں گے کہ فدیے کی مقدار کتنی ہے۔ یاد رکھیے، جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، یا تو بڑھاپے کی وجہ سے یا پھر ایسی بیماری کی وجہ سے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے مرتے دم تک، تو ایسے شخص کے لیے فدیے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کرے۔ ایک روزے کا فدیہ گیہوں کے اعتبار سے 2.25 کلو ہوگا، جس کی قیمت آج کے حساب سے لگ بھگ 60 روپے ہوتی ہے، اور اسی طرح 30 روزوں کا حساب لگایا جائے تو 52.5 کلو گیہوں، جس کی قیمت ہوگی 3150 روپے ہوتی ہے۔ تو چاہیے کہ جو شخص کو روزہ نہ رکھے کسی عذر کی وجہ سے، تو وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ یاد رکھ لیں کہ جو شخص نہ تو روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس اتنی گنجائش ہے، نہ اس کے پاس اتنی مال کی وسعت ہے کہ وہ فدیے کو ادا کر سکے، تو اس شخص کے لیے فقہاء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ پاک، نہ تو میرے پاس طاقت ہے، نہ تو جسمانی طاقت ہے، نہ تو مالی طاقت ہے جس کے ذریعے میں آپ کا حق ادا کر سکوں۔ اللہ کے حق میں کوتاہی ہونے کی وجہ سے وہ اللہ سے معذرت اور معافی تلافی کا معاملہ کرتے رہے۔ اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ فدیہ کس کو دے۔ تو یاد رکھیے، فدیہ اس شخص کو دیں گے سب سے پہلے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، یعنی اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس کے پاس نہ ہو۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت مشکل سے اس زمانے میں 23,000 روپے ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس قرض کی ادائیگی کے بعد، ضروریات زندگی سے فارغ ہونے کے بعد، اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت جو کہ 23,000 روپے ہے، اگر اس کے پاس سیونگ میں نہ ہو، تو ایسے شخص کو روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ یہاں پر یہ بھی اصول یاد رکھیں کہ اصول اور فروع کو جو ہے فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ اصول اور فروع کا کیا مطلب ہے؟ اصول کا مطلب یہ ہوگا کہ جس سے ہم پیدا ہوئے، جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، ان کو ہم روزے کا فدیہ نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد فروع کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ہم سے پیدا ہو، یعنی ہماری بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسی طرح پر پوتا پوتی اور پر نواسی نواسا، ان لوگوں کو روزے کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ ان کے علاوہ بھائی بہن، بہنوئی یا رشتے کے کوئی دیگر بہن بھائی وغیرہ ہے، پھوپھی وغیرہ ہیں، خالہ وغیرہ ہیں، ان کو جو ہے روزے کا فدیہ، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے، اگر وہ ان کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، تو پھر ان کو روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جس کو فدیہ دیا جا رہا ہے وہ سید نہ ہو۔ اگر وہ سید ہوگا تو پھر آپ اس کو روزے کا فدیہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ چند مسائل تھے فدیے کے متعلق۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو فدیے کے مسائل سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔